بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت ہو چکی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ رہے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر آپ نے کی ہے، حجروں کی تعمیر امہات المومنین کے لیے آپ نے کی ہے، مسلمانوں کے درمیان مواخات مدینہ ہو چکی ہے، مہاجرین اور انصار کے درمیان میثاق مدینہ جو تمام باشندگان مدینہ تھے ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، مل کر امن سے صلح سے رہنے کا، اور باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو مل کر دفاع کرنے کا معاہدہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ لیکن قریش کی طرف سے اندیشے باقی تھے، قریش ابھی بھی پریشانی میں تھے کہ مسلمان وہاں امن سے، چین سے، سکون سے کیوں رہ رہے ہیں۔ تو قریش نے ایک خط بھیجا ہے عبداللہ بن ابی کو، جو کہ ابھی مشرک تھا اور اوس اور خزرج کا متفق سردار بننے والا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اس کو خط بھیجا ہے کہ تم نے ہمارے افراد کو، ہمارے باغیوں کو پناہ دی ہوئی ہے، اگر تم لوگوں نے ان کو یہاں سے نہ نکالا تو ہم ایک لشکر لے کر آئیں گے مکہ سے اور جنگ کریں گے تمہارے ساتھ اور تمہارے تمام مردان کو مار دیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی پر اس خط کا اثر ہوا یا نہ ہوا، لیکن اس کے اپنے دل میں تو بہت ساری شیطانی باقی تھی، موجود تھی اپنے دل میں، حسد، کینہ، بغض موجود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ سردار نہیں بن سکا اوس اور خزرج کا۔ اس نے جو اوسی اور خزرجی جو ابھی شرک پر قائم تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جمع کیا اور کہا کہ اس طرح سے خط آیا ہے ہمارے قریشی بھائیوں کا مکہ سے، تو ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ تو خود ہی اس حوالے سے کہا کہ اب ہم بہت پریشانی میں، ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے اور ان کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی سے، حکمت سے اور دلیری اور بہادری سے کام لیا اور عین موقع پہ پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ تم ایک خط سے اتنے ڈر گئے ہو اور یہ انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تم تیاری کر رہے ہو، ان کی تو صرف دھمکی ہے کہ وہ آ کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور تم تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے خود تیار بھی ہوئے بیٹھے ہو۔ تو یہ کوئی دنائی کی بات نہیں ہے، عقل مندی کی بات نہیں ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنے ہی بھائیوں، اوسی جو ہمارے ساتھ ہیں، خزرجی جو ہمارے ساتھ مسلمان ہو چکے، تمہارے بھائی ہیں اور تم معاہدہ بھی کر چکے ہو امن کا۔ تو عام افراد پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا خوب اثر ہوا اور وہ ادھر ادھر چلے گئے، لیکن ظاہر اندر سے عبداللہ بن ابی تو پیچ تاب کھا رہا ہوگا کہ یہ ایک موقع تھا لڑنے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کا، لیکن یہ حسرتیں کئی لوگوں کے باقی رہ گئے۔ بہرحال اندیشے ابھی چونکہ یہ خط اور یہ سب کچھ آ رہا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہرے میں سویا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی رات کو اسلحہ اپنے ساتھ رکھ کر سوتے تھے، صبح تک ان کے پاس ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک رات کوئی پہرے والا نہیں تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، ہتھیار بھی ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا جی مجھے آپ کی حوالے سے اندیشہ ہوا کہ پتہ نہیں آج کوئی پہرے والا ہے یا نہیں، تو میں پہرا دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ پہرے چلتے رہے، لیکن ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ہی پہرے والوں سے کہا کہ چلے جاؤ، اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ نے یہ وعدہ لے لیا، آپ چلے جاؤ۔ تو اس طرح سے وہ چلے گئے۔ اب محترم بھائیوں، مکہ سے جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے، یہ تو اپنی ساری پراپرٹی، اپنی ساری جائیداد جو تھی وہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی سنت سابقہ تو یہ رہی تھی کہ رسول جب حجت پوری کر دیتا تھا کہ اللہ کو مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، شرک کو چھوڑ دو اور اسی قادر مطلق کی پوجا کرو، اسی کی عبادت کرو، اور جیسے قوم لوط، قوم عاد، سمود نے نہیں مانا تھا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا اور تباہ و برباد کر دیا تھا ان کو۔ لیکن یہاں ان کے اوپر بھی حجت ہو چکی ہے پوری، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب حجت ان پر بھی ہو چکی، لیکن اللہ ان کو عذاب انہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہے۔
اور یہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد یہاں پر ہونی ہے، اسلامی قوانین کی بنیاد، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں وہ اب دور ہونی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو جو مکہ کے اندر ہاتھ باندھ کر رکھنے کا حکم تھا کہ ہاتھوں کو اب کھولنا نہیں ہے اور کسی مسلح جدوجہد میں نہیں جانا، ہتھیار نہیں اٹھانے، یہ ظلم کریں گے تو ان کو ظلم کو آگے اتنا ہی جتنا یہ ظلم کر رہے اتنا بھی ان کو جواب نہیں دینا۔ خاموشی تھی، ہاتھ روکے ہوئے تھے، باندھے ہوئے تھے، لیکن اب اجازت مل گئی کہ جو ظلم جتنا کرے اس پر اتنا اس کو جواب دیا جائے۔ اب مسلمانوں کی پراپرٹی تو ساری مکہ میں تھی، جائیداد، یہ تو حق ان کا حق بھی تھا، حق در حق تھا۔ رسول اللہ بھی حق پر ان کو حق کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، ان کے فائدے کے لیے بلا رہے تھے، ان کو بھی نہیں رہنے دیا۔ مسلمان جو تھے ان کو بھی تکالیف دی اور پراپرٹیاں بھی ان کو ساتھ نہیں آنے دی۔ مسلمان اب اس کوشش میں تھے کہ کوئی ایسا تجارتی قافلہ جو اہل مکہ کا جا رہا ہو تجارت کی غرض سے، تو ہمیں اگر میسر آ جائے تو ہم اپنا اس طرح سے سامان ان سے حاصل کر لیں۔ تو یہ پہلا مسلح قافلہ شیر خدا حضرت امیر حمزہ کی قیادت میں نکلتا ہے، اور اس کا نام یہ سریہ ہوتا ہے۔ آپ مدینہ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے سرائے اور بہت سارے سریہ جو وہ ہوتا ہے، غزوہ اور سریے میں فرق آپ جان لیجئے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت کرے اس لشکر کی، اور خود قیادت کرتے ہوئے میدان میں اترے، اور سریہ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی اور صحابی کی قیادت میں کسی لشکر کو تیار کریں۔ تو بہت سارے سرائے اور غزوات آپ کو مدینہ میں اب دیکھنے کو ملیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اب اللہ کے راستے میں ان کے پاؤں جو ہیں وہ غبار آلود ہوں گے، اور یہ اللہ کے سپاہی جو ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی بندگی، عدل اور امن کے قیام کے لیے، انسانیت کے لیے اب مسلح جدوجہد کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو سیف البحر حضرت حمزہ 30 سواروں کے ساتھ جاتے ہیں۔ ابو جہل ایک تجارتی قافلے کی قیادت کرتا ہوا وہاں موجود ہوتا ہے، اور صف آرا ہو جاتے ہیں مسلمان تیر برسانے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ لیکن وہاں قبیلہ جوہینہ کا جو سردار تھا مجدی بن عمر، وہ آڑے آ جاتا ہے بیچ میں، اور وہ دونوں طرف جاتا ہے اور دونوں فریقین سے کہتا ہے کہ نہیں جی جنگ نہ کریں، آپ لڑیں مت آپ، اور یہ اس طرح سے اس قافلے کو جانے دیں، یہ مناسب نہیں، یہ اچھا نہیں وغیرہ۔ اس کو کیا پتہ کہ مسلمان تو ساری پراپرٹی اپنی مکہ میں چھوڑ کر آئے ہیں، بے سر و سامانی کی عالم میں ہیں، یہ تو ان کا حق ہے جو اپنا وہ لینے آئے ہیں۔ بہرحال اس نے بیچ میں بچ بچاؤ کیا، اور یہ قافلہ اس طرح سے واپس آیا۔ یہ پہلا سریہ تھا، یہ پہلا مسلح قافلہ تھا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھا، اور یہ پہلی ہجری کا واقعہ تھا۔ پہلی ہی ہجری میں دوسرا رابغ کے مقام پر جناب عبید بن حارث کی قیادت میں 60 افراد کا ایک سریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرتے ہیں، اور یہ جاتا ہے، اور یہاں ابو سفیان کا قافلہ ہوتا ہے، وہ اس کی ایک قافلے کی تجارتی قافلے کی قیادت کرتا ہے۔ 200 قریشی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، ابو سفیان اس کی قیادت کر ہوتا ہے۔ رابغ کا مقام ہے، اور یہاں تیر آپس میں چلتے ہیں دونوں قافلوں کے، اور ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ قریشیوں کے قافلے میں 2 ایسے انسان ہوتے ہیں جو چلتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ کہیں اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس قافلے سے جدا ہو جائیں گے اور مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ صحابی ہوتے ہیں، یہ مسلمان ہوتے ہیں، عتبہ بن غزوان ہوتے ہیں اور مقداد بن عمر ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں اسی دوران وہاں سے نکلتے ہیں اور مسلمانوں کے قافلے کی طرف چل دیتے ہیں۔ تو یہ بھی واقعہ جو ہے یہ بھی پہلی ہجری کا واقعہ ہے۔ اور تیسرا اس میں جو سریہ ہے وہ ہے غرار کے مقام پر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک قافلے کی تلاش کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور آپ جاتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، اور 30 افراد ہوتے ہیں، پیدل ہوتے ہیں، اور رات کو سفر کرتے ہیں، دن کو آرام کرتے ہیں کسی جنگل یا کسی جگہ پر۔ تو ان کو بھی کوئی قافلہ نہیں ملتا۔ تو یہ 3 سرائے جو ہیں یہ پہلی ہی ہجری کے ہیں،
اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے ہیں، کوئی مسلح تصادم نہیں ہوا۔ اور اب ایک پہلا، اس کو آپ سرائے اور غزوات کی ترتیب میں دیکھیں تو وہ چوتھا بنتا ہے، لیکن آپ غزوے کی ترتیب میں دیکھیں تو یہ پہلا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیادت فرماتے ہیں۔ ابوا یا ودان کا ایک علاقہ ہے، اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن قافلہ جو ہے وہاں قریش کا کسی سے تصادم نہیں ہوتا۔ 15 دن آپ مدینہ سے باہر رہتے ہیں اور وہاں بنو زمرہ کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہیں امن کا، صلح کا۔ یہ امن کے پیغمبر ہیں، یہ صلح کے پیغمبر ہیں، یہ عدل کے پیغمبر ہیں، اور وہاں پہ ان سے صلح کا معاہدہ کر کے 15 دن مدینہ سے پہلی مرتبہ 2 ہجری یہاں شروع ہو چکا ہے، 2 ہجری کے واقعات ہیں یہ۔ وہاں سے ان سے صلح کا کر کے واپس تشریف لاتے ہیں۔ دوسرا غزوہ آپ کرتے ہیں، وواد کے میدان تک جاتے ہیں، 200 افراد آپ کے ساتھ ہیں، مہاجرین ہیں یہ، اور یہ سارے کے سارے 200 افراد آپ کے ساتھ ہیں، اور وہاں جو قافلہ ہوتا ہے وہ امیہ بن خلف کا ہوتا ہے، اور کوئی معاملہ پیش نہیں آتا، تو وہاں سے بھی آپ اس طرح سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بھی 2 ہجری کے واقعات ہیں۔ لیکن غزوہ صفوان یہ تیسرا غزوہ ہے، اور اگر سرائے اور اس کو دیکھیں تو یہ چھٹا ایک مسلح گروہ تھا مسلمانوں کو جو باہر نکلا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قرظ بن جابر جو فری تھا، یہ ایک مشرک تھا، یہ مکہ سے چلتا ہے افراد کو لے کر، اور یہ مدینہ کے اطراف میں وہاں پہ لوٹ مار کرتا ہے۔ مسلمانوں کے جو مویشی ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، ان کو یہ ان سے چھین لیتا ہے مسلمانوں سے، اور کچھ درختوں کو اکھاڑتا ہے، کچھ کو آگ لگاتا ہے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملتی ہے تو اللہ کے رسول اس کی تعاقب میں اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور پیچھے جا کر اس کا تعاقب کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے جا چکا ہوتا ہے، دور تک جا چکا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا غزوہ تھا، اس کو صفوان کا نام دیا گیا ہے۔ تو صفوان کے مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں گئے ہیں، اور وہاں سے آپ واپس آئے ہیں۔ یہ صفوان کا علاقہ جو ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدینہ سے کافی دور واقع تھا۔ تو یہ 6 کل، جس میں 3 غزوات ہیں، 3 سرائے ہیں۔ اب محترم بھائیوں، ایک ایسا غزوہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور ایک قافلے کے پیچھے جاتے ہیں۔ وہ قافلہ تو نہیں ملتا، میسر نہیں آتا، وہ قافلہ شام کی طرف نکل جاتا ہے، لیکن یہی قافلہ جب شام سے واپس آتا ہے تو ایک بہت بڑا ایک تصادم ہے، حق و باطل کا ایک پہلا معرکہ ہے۔ ایک آمنے سامنے ہوتے ہیں مسلمان اور مشرکین مکہ آپس میں، تیریں چلتی ہیں، تلواریں چلتی ہیں، اور یہ بدر کا معرکہ ہے۔ اس سے پہلے جو غزوہ ہے وہ غزوہ ذی العشیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی بہت سارے افراد کو لے کر نکلتے ہیں، لیکن ابو سفیان وہاں سے نکل جاتا ہے، آگے چلا جاتا ہے شام کی طرف، اور بنو مدلج کا وہاں پہ ایک قبیلہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ امن کا معاہدہ کرتے ہیں اور واپس تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ذی العشیر کا غزوہ تھا۔ یہ 7واں آپ اس کو غزوہ کہیے، سرائے کی ترتیب میں آپ اس کو 7واں کہیے، کیونکہ اس میں اب 3 سرائے ہو چکے ہیں اور 4 غزوات ہو چکے ہیں۔ تو اس سے پہلے، اس کے بعد ذی العشیر کا یہ جو غزوہ تھا، ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ تو شام پہنچ چکا ہے، اب یہ شام سے واپس جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک غزوہ سریہ ایک موجود ہے جو حضرت عبداللہ بن جہش کی قیادت میں ہے۔ یہ نخلا کا مقام، نخلا، وادی نخلا، طائف کا سفر، واپس آنا، وہاں پر جنوں کا قرآن سننا، یاد ہوگا آپ کو وادی نخلا کے حوالے سے واقعات۔ تو یہ ایک سرایہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے واقعات ہیں، انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں۔ بہت شکریہ۔